السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے چینل میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی چند خوبصورت جگہوں میں سے ایک کے بارے میں، اور وہ جگہ ہے ہینگنگ گارڈن آف بیبیلون۔ یہ جگہ تاریخ کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے جو شاید اب مٹی میں مل چکی ہے۔ تو چلیے بنا دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونانی مورخین کے مطابق بابل کے قدیم مقامات میں سے ایک اس کے مولک باغات تھے، لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیسے بنائے گئے تھے اور ان کی دیکھ بھال کس طرح کی جاتی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ باغات بادشاہ نے اپنی ملکہ ایمیٹس کو خوش کرنے کے لیے بنوائے تھے، جو اپنے آبائی وطن کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ ایمیٹس میڈاس کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جس کی شادی نبو چند سے ہوئی تھی۔ اس شادی کا مقصد یہ تھا کہ دونوں قوموں میں اتحاد قائم ہو سکے۔ ملکہ جس جگہ سے تعلق رکھتی تھی وہ ایک سرسبز پہاڑی علاقہ تھا۔ میسوپوٹامیہ کی گرم اور بنجر زمین دیکھ کر ملکہ اداس ہو جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس کی خاطر اس کے آبائی علاقے جیسا مصنوعی ماحول تیار کرایا، جس میں سے ایک مصنوعی پہاڑی کی چوٹی پر باغات لگائے گئے تھے۔ مولک باغات دنیا قدیم کے 7 عجائبات میں سے ایک تھے، لیکن اب یقین سے کہنا مشکل ہے کہ وہ واقعی ہوا کرتے تھے۔ جس کسی نے انہیں دیکھا اور ان کے بارے میں لکھا تھا، اس لیے وہ ایک عجوبہ تھے۔ خاص طور پر یونانی مصنفین ان سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ حقیقتاً کہاں واقع تھے اور کیوں بنائے گئے تھے۔ مولک باغات کا مطلب شاید یہ نہیں کہ وہ رسوں اور تاروں سے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ نام دیے جانے کی وجہ یونانی لفظ کرائمسٹوس یا الطانوی لفظ پنسلس کا غلط ترجمہ تھا۔ اس کا اصل مطلب بالکونی یا چبوترے سے باہر کی طرف لٹکنا تھا۔ بابل کے قدیم شہر کی ایک حالیہ کھدائی کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولک باغات ہوا میں مولک نہیں بلکہ بلند و بالا چھتوں پر واقع تھے، جس سے ان کے ہوا میں لٹکے ہونے کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ چھتوں پر واقع باغات میں اگی انگور کی بیلیں اتنی طویل تھی کہ وہ ایک عمارت کی دیواروں پر پھیل گئی تھی، جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ پودے ہوا میں مولک ہیں۔ مولک باغات زمین کی سطح سے بہرحال بلند تھے، اور درختوں کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ بلند و بالا چبوتروں میں تھی۔ باغات کی تمام تر وزن کو سنگی ستونوں سے سہارا دیا گیا تھا، جن میں سے پانی کے دھارے بلند سطح سے ڈھلاندار راستوں میں بہتے تھے۔ یہ پانی پودوں کی آبیاری کرتا، یعنی ان کی جڑوں کو گیلا رکھتا اور تمام علاقے کو بھی نم رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گھاس مستقل سبز رہتی اور درختوں کے پتے شاخوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہتے تھے۔ شاہانہ آرائشوں سے وابستہ یہ آرٹ کا شاہکار تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ کاشتکاروں کے سروں سے اوپر واقع تھا۔ یونانی جغرافیہ دان سٹرابو، جس نے پہلی صدی عیسوی میں ان باغات کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ یہ ایسے محراب دار چبوتروں پر مشتمل ہیں جو ایک دوسرے سے اوپر اٹھتے جاتے ہیں۔ یہ چوکور ستونوں پر قائم ہیں۔ چبوتروں میں واقع خالی جگہ مٹی سے بھر دی گئی تھی تاکہ بڑے بڑے درخت کاشت کیے جا سکیں۔ ستون، محرابے اور چبوترے پکی اینٹوں اور تارکول سے بنائے گئے تھے۔ سب سے بلند منزل تک رسائی بذریعہ زیرنا ہے، جس کے ساتھ پانی کے انجن ہیں، جن کی مدد سے خاص طور پر متعین عملہ دریائے فرات کا پانی باغ میں پہنچاتا تھا۔ بابل میں بارش شاذ و نادر ہی ہوتی تھی، اس لیے باغ سرسبز رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے دریائے فرات کے پانی سے سیراب کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی کو ہوا میں بلند کر کے اس طرح چھوڑا جائے کہ وہ مختلف چبوتروں سے گزرتا ہوا ہر سطح پر اگے درختوں کو سیراب کر سکے۔ یہ مقصد شاید ایک زنجیر دار پمپ کی مدد سے حاصل کیا جاتا تھا۔ وہ پمپ دراصل 2 بڑے پہیوں پر مشتمل تھا جو ایک دوسرے کے اوپر ایک زنجیر سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ زنجیر پر بالٹیاں تھی اور نچلے پہیے کے نیچے وہ تالاب تھا جس سے پانی نکالا جاتا تھا۔ باغات میں بلند سطح پر واقع تالاب میں دروازے تھے جو آبی نالیوں میں پانی چھوڑتے تھے اور مصنوعی ندیاں باغ کو سیراب کرتی تھی۔
نیچے موجود پانی کھینچنے والے پہیے میں ایک بانس اور ایک دستہ لگا ہوا تھا۔ غلام دستہ گھما کر وہ ضروری قوت فراہم کرتے جو اس نرالے آلے کو چلانے کے لیے دریافت تھی۔ باغات کی تعمیر میں نہ صرف اوپر کی سطح پر پانی پہنچانا ایک پیچیدہ کام تھا، بلکہ یہ مسئلہ بھی تھا کہ پانی باغات کی بنیادوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ میسوپوٹامیہ کے میدانوں میں پتھر کا حصول مشکل تھا، اس لیے بابل کی اکثر عمارات اینٹوں سے تعمیر ہوتی تھی۔ یہ اینٹیں گارے اور بھوسے سے ملا کر بنائی جاتی اور سورج کی گرمی سے پکائی جاتی تھی۔ اینٹوں کو بیٹومین یعنی تارکول سے جوڑا جاتا تھا۔ یہ ایک معدنی رال ہے جو چیزیں جوڑنے کے کام آتی ہے۔ بصورت دیگر اینٹیں اتنی کمزور ہوتی تھی کہ پانی میں آسانی سے گھل سکتی تھی۔ بابل کی اکثر عمارتوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہاں بارش نہ ہونے کے برابر تھی۔ تاہم باغات میں مسلسل آبپاشی کے باعث اس کی بنیادوں کو حفاظت کی ضرورت تھی۔ ڈیوڈورس سیکولس جو ایک یونانی مورخ تھا لکھتا ہے کہ وہ سطح جس پر باغات تھے پتھر کے بڑے بڑے تراشیدہ ٹکڑوں پر مشتمل تھی جسے سرکنڈوں، تارکول اور نائلون سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر سیسے کی چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ نمی جو مٹی میں جذب ہوتی ہے بنیادوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر اس کے اوپر ضروری گہرائی تک مٹی ڈال دی گئی تھی تاکہ بڑے بڑے درخت اگائے جا سکیں۔ کوئی بھی بات سچ ہو، حقیقت یہ ہے کہ باغات دیکھنے کے لائق تھے۔ سرسبز پتوں سے بھرپور مصنوعی پہاڑ جو ایک سپاٹ میدان میں قائم تھا، لیکن کیا وہ اصل میں کبھی تھے؟ شہر کے جنوبی قلعے کی کھدائی کے دوران کولڈوے کو زیر زمین ایک عمارت ملی جس میں 14 ایسے کمرے تھے جن کے محرابی چھتیں پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ پرانے شواہد کے مطابق صرف 2 عمارتوں میں پتھر استعمال ہوا تھا، یعنی شمالی قلعہ اور مولک باغات۔ شمالی قلعے کی شمالی دیوار پہلے ہی دریافت ہو چکی تھی اور وہ واقعی اس میں پتھر استعمال ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کولڈوے نے جو عمارت دریافت کی وہ باغات کا تہخانہ تھی۔ اس نے تلاش کا کام جاری رکھا اور کئی ایسے شواہد دریافت کیے جن کا تذکرہ ڈیوڈورس نے کیا تھا۔ آخر کار ایک ایسا کمرہ بھی دریافت کیا جس کے فرش میں 3 بڑے غیر روایتی سوراخ تھے۔ کولڈوے نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں زنجیردار پمپ ہوا کرتا تھا جو پانی کو نیچے سے اوپر لے جایا کرتا تھا۔ اب باغات کہیں پر بھی ہوں، ہم صرف یہ سوچ کر حیران ہو سکتے ہیں کہ کیا ملکہ ایمیٹس اس لاجواب تحفے سے ہوش ہو گئی تھی یا پھر بھی وہ اپنے وطن کے سرسبز پہاڑوں کو ہی یاد کرتی تھی۔ تو یہ تھی اس جگہ کے بارے میں فل انفارمیشن۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔